باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا پر جو ہمارا یہ پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں، پہلے تو اچھی نیت کر لیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام، اس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ اس میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیت، ترجمہ، تفسیر، تشریح، اسی طرح حدیث پاک، پھر اس کی شرح بیان کی جاتی ہے، کچھ مفید مشورے ہوتے ہیں، اور خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ کچھ ہوتی ہیں باتیں خاص۔ تو آپ نے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ خلیفہ امیر اہل سنت، اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جب یہ بیٹھتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں، مفید مشورے دیتے ہیں، تو الحمدللہ دل باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پروگرام کی رونق، ہمارے پروگرام کی زینت، خلیفہ امیر اہل سنت شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم عالیہ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر سے ہیں جلیل وغیرہ، ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ، مرحبا، آپ نے کرم فرمایا۔ تار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم عالیہ تشریف لا چکے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے کچھ سیگمنٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے انوار قرآن۔ وہ انشاءاللہ خلیفہ امیر اہل سنت کسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یا شرح وغیرہ بھی بیان کریں گے۔ بڑا زبردست یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے۔ لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت ہم سنتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ انوار قرآن۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ حضور، انوار قرآن ہمارا جو سیگمنٹ ہے، تو قرآن پاک کی کون سی آیت مبارکہ آپ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، شرح وغیرہ؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ماشاءاللہ سنیں گے، اور اس کی کچھ تفسیر کے حوالے سے ماشاءاللہ، کچھ جو ہے وہ سنیں گے۔ لبیک حضور۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کلام، اپنے سچے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ جو حضور، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی، ترجمہ بتایا، کچھ اس کی تفسیر، کچھ شرح، کچھ وضاحت کچھ ہو جائے اس پر۔ دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احسان مانو۔ صحیح، احسان جو ہے نا، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ صحیح، یعنی جس نے جو دیا اس کا جو ہے نا وہ شکر ادا کریں۔ صحیح، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بے شک، بے شمار نعمتیں، صرف کھانے کی میں بات کر رہا ہوں، صحیح، وہ دیگر چیزیں الگ ہیں۔ صحیح، کھانے کے رقم پینا بھی نہیں، مشروبات بھی الگ، صحیح، صرف کھانے کا اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے کہ چونکہ اگر ہم جیسے کھانا ہے، خوردن برائے زیستن، کیا مطلب اس کا؟ ہاں، جینے کے لیے کچھ کھانا پڑے گا، یعنی جینے کے لیے کھانا، جینے کے لیے کھانا ہے، کہ جو حدیث پاک میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ابن آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی اسے بہت ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے گزارے کے لیے بہت ہیں۔
کہ اس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکتی ہے. صحیح. اور ہمارے یہاں تو بس وہ اللہ معاف فرمائے حال یہ ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا. صحیح. پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. صحیح. اس لیے بھی جانا پڑتا ہے. اگر ہم صحیح طریقے کے مطابق کھائیں، چبا چبا کے کھائیں، سنت کے مطابق بھوک سے کم کھائیں، تو ایک حد تک ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. صحیح. یعنی پیٹ کے حوالے سے. مگر چونکہ پھر بھی ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ظاہر بیمار تو ہوتا ہے کہ بیماریاں جو ہے وہ بھی ایک بیماری بھی مخلوق ہے. صحیح. اور ڈاکٹر کی بھی روزی ہے. مگر یہ کہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام ہم خود اپنے ہاتھوں نہ کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالو. صحیح. تو اس طرح ہمیں جو ہے نا اپنے پیٹ کا بھی خود خیال رکھنا ہے. پھر اگر کوئی بیمار ہو گیا بندہ تو وہ پھر نصیب کی بات ہے. اب کینسر کا تو کوئی ایسا ہے نہیں نا کہ بندہ یہ کھائے گا تو اسے کینسر ہی ہو جائے گا، مگر پھر بھی کینسر ہوتا ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تو کیا بندہ اللہ کی نعمتیں نہیں استعمال کرے، کھائے نہیں وہ؟ نہیں، بالکل کھائے، نعمت سمجھ کے ہی کھائے، مگر ایک حد تک کھائے. چونکہ اب اتنی ساری نعمتیں ہیں تو پیٹ کتنا ہے؟ یعنی ساری ایک ساتھ نہ کھا جائے. ساری عزت کیسے کھائے گا؟ صحیح. میانہ روی، اعتدال. میرا نبی اعتدال رکھے، اپنا پیٹ سمجھ کے رکھو. جیسے کہیں دعوت میں بھی جائے نا تو بندہ جو نا یہ خیال رہے، اس کے دل میں یہ خیال موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کھانا یہ صاحب خانہ کا ہے، میرے دوست کا ہے، جو بھی ہے میرے رشتہ دار کا ہے، مگر پیٹ میرا اپنا ہے. لیکن حضور جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ دعوتوں میں عموماً جیسے اگر ہم یہاں کی بات کریں، رات میں دعوت ہوتی ہے اور آج کل ڈشیں اتنی ہوتی ہیں، پھر ہوتا ہے کہ کسی ڈش کو محروم نہیں چھوڑنا، تھوڑا اس کو بھی نوازنا ہے، تھوڑا اس کو بھی نوازنا ہے، پھر بھلے رات کو پیٹ پکڑ کے بیٹھا رہے اور پھر وہ ہاضمے کی دوائیاں لیتا رہے. لیکن اس وقت تو کیسے حضور سب سامنے رکھا ہے، کیسے بچے بندہ. ایک عوام الناس تو کہ حضرت آپ تو نیک بندے ہیں، اللہ نے آپ کو کنٹرول دیا ہے، آپ ہاتھ روک لیں گے، ہم جیسے لوگ ہاتھ کیسے روکیں؟ نہیں، یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے شوگر کا مریض ہے، اس کے سامنے 100 ڈشیں رکھی ہوئی ہیں دعوت میں میٹھے کی، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ سوچ کے کھا لے میں دوائی 2 کھا لوں گا، ڈبل ڈوز لے لوں گا. نہیں، دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر بالکل منع کر دے، تجربہ بھی ہو کہ جیسے ہی اگر آپ میٹھا کھائیں گے نا تو اب آپ کو جو نا دوا اثر نہیں کرے گی. اگر آپ نے لمٹ کراس کی تو صحیح. مطلب 2 ٹیبلٹ نہیں، آپ 10 لے لیں. صحیح. اب وہ کیا کرے گا؟ نہیں، ہاں ایک بارڈر تو ہے، اس کو کراس کریں گے تو آزمائش تو ہے نا. جی ہاں. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مارے اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے مارے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کچھ اگر لے لیتا ہے نارمل آدمی، اتنی ساری ڈشیں کچھ اگر لے لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ جتنی ڈشیں زیادہ ہوتی ہے نا تو اس میں جو نا پیٹ بھرتا نہیں ہے بندے کا، یعنی بھوک اس کی نہیں مٹتی. کہ اب کیا ہے کہ وہ سب سے تھوڑا تھوڑا لے گا نا. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں واقعی غذائیت ہوتی ہے، صحیح. بعض چیزیں خالی پھولی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح. ان میں غذائیت نہیں ہوتی. صحیح. اب وہ بندہ اس نے وہ لے لیا وقتی طور پہ تو وہ پیٹ پھول گیا، یعنی پیٹ بھر گیا، بعد میں اسے بھوک لگے گی. صحیح. تو لہٰذا اپنی غذا کا خیال رکھے کہ کس سے میری بھوک مرے گی اور کس سے مجھے طاقت ملے گی، کس سے مجھے تقویت ملے گی، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور جو احکام اس نے مجھ پر نازل فرمائے ہیں، جو اتارے ہیں، جو احکام میں جو اس پر عمل کر سکوں. ماشاءاللہ. اچھا، بال بچوں کی جو ہے وہ خیر خواہی، بال بچوں کے لیے کمانا، یہ سب بھی ہے نا. ماشاءاللہ. تو حضور بعض اوقات آپ کے ساتھ سفر میں یا کہیں اس طرح کھانے کا موقع ملا، سعادت ملی ہے، تو دیکھا کہ میزبان نے مختلف ڈشیں بنائیں، تو اس میں آپ نے تو دیکھا کہ لمیٹڈ آپ اپنا ماشاءاللہ کھانے کا جو بھی آپ کی احتیاط اور وہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑا سا جو نا لے لیتے ہیں. حالانکہ میٹھے میں بھی آپ کو دیکھا اتنی رغبت نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں. بعض لوگ زور دیتے ہیں کہ زیادہ لے لیں. تو آپ کا یہ کہ سب میں سے تھوڑا لینے میں کیا نیت ہوتی ہے، اور پھر وہ زیادہ کیوں نہیں لے پاتے کہ بس تھوڑا لے لیا؟ تو یہ دیکھا اس میں کیا حکمت؟ اصل دیکھیں کہ مجھے کھانا تو ذرا یہ ہے، ٹھیک ہے، جو چیز یہاں رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر جیسے دال اور کھچڑی رکھی ہوئی ہے. صحیح. اب یہ میں نے ذرا شوق سے کھا لیا اس کو. صحیح. اب جو دیگر چیزیں نا چونکہ میزبان نے رکھی ہیں ماشاءاللہ، اب ذرا اس میں تھوڑا لے لیا جائے تاکہ اس کی دل جوئی ہو. واہ. تو میں اس نیت سے لیتا ہوں، دل جوئی کی نیت سے. میں اس کی دل جوئی کی نیت سے لوں گا، مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے، تو مجھے ثواب ملے گا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات جانا ہوتا ہے تو وہ اتنی، اب تو ظاہر اتنا یہ سفر ہوتا نہیں ہے، جانا نہیں ہوتا نا، بعض اوقات تو وہ بہت آئٹمس ہوتی ہے. صحیح. ایک بار آپ تھے نا کہ 26 آئٹم تھی، 63 تھی. 26 کا تو یاد آ رہا ہے مجھے. 26 ایسے نواب شاہ کیا، نواب شاہ سکران. تو پھر وہی کہ بندہ وہاں تھوڑا لے لے. واقعی
میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر علیہ سنت الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں یہ، اور واقعی میزبان کی دل جوئی کے لیے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو، انہوں نے اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا، گھر والوں نے محنت کی، جو بھی سب کیا، سجایا دسترخوان کے، چلو خلیفہ امیر علیہ سنت آ رہے ہیں تو ان کی دل جوئی کے لیے تھوڑا تھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ خوش ہو جائیں یہ، تو واقعی یہ تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں، دل بھی خوش ہو۔ ہمارا بعض اوقات کیا حال ہوتا ہے کہ کہیں دعوت میں گئے تو جتنی ڈشیں ہیں وہ بھی کھانی ہیں، جتنی قسم کی روٹیاں ہیں وہ بھی کھانی ہیں، بریانی بھی کھانی ہے، سموسے بھی کھانے ہیں، پھر کولڈ ڈرنک بھی پینی ہے، پھر آئس کریم بھی کھانی ہے، اس کے بعد کافی بھی پینی ہے، تو پھر چائے بھی پینی ہے، پھر اس کے بعد کہنا ہے کہ طبیعت یار سیٹ نہیں ہے، بھاری پن ہو رہا ہے، تو بھاری پن تو کہیں گے نا یہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، تو اگر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان کو یوں ہم مشکل میں ڈالیں گے، گھر میں بھی دعوت میں بھی، اور یہ اعتدال رکھنا چاہیے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، عبادت بھی کرے گا بندہ، رزق حلال بھی کمائے گا، بال بچوں کی کفالت بھی کرے گا، تو الحمدللہ یہ صحبت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور خلیفہ امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ہم سفر میں ساتھ تھے اور مقصد روزہ ہے اور کہیں پانی وغیرہ سے افطار کر لیا، پھر سفر چل رہا ہے، کہیں پہنچے تو رات کو بس کھانا جو کھایا ایک نارمل سا، اس کے بعد سحری بھی نارمل سی کی، ورنہ اسی سے مقصد تھا کہ چلو پانی وغیرہ پی کے روزہ رکھ لیا، یعنی ڈبل 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں جو ہے وہ ایک آدھ ٹائم وہ بھی نارمل سا کھانا کھانا۔ تو جیسے فرمایا نا کہ کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، یعنی جینا ہے اتنی قوت آ جائے، اور کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، برگر تو سینڈوچ تو یہ تو سموسے تو پکوڑے، تو پھر صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور اگر اپنی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، جس سے بہت سارے بندے کی زندگی میں ایشوز آ جاتے ہیں، پھر فیملی پرابلم آ جاتی ہے، بچوں کی کفالت کرنا، رزق حلال کمانا، عبادت، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے۔ حضور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی، اگر اس کی کچھ تشریح بیان ہو جائے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں احسان کا ذکر ہے۔ صحیح۔ اب احسان کیا ہے؟ کہ چونکہ احسان یعنی وشکروا للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ صحیح۔ اور شکر کی تعریف ہم سنتے ہیں صحیح۔ کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل اور اعضاء، جو ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں نا، اس کے ساتھ ان اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہم نے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑائی بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بے شک، بے شک۔ یار تو میرا فلاں کام ہو گیا، چلو میں شکر ہے کہ تو نفل پڑھ دوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا کہ ہم اس کے آگے ہم جھکے، اس کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ کو جھکایا، عبادت ہے نا، صحیح، نماز، صحیح، اور خود عبادت ظاہر ہے کہ یہ جھکنا ہی ہے۔ بے شک۔ تو اب جو ہے وہ تعظیم میں جو آ گیا، صحیح، اب چاہے اعضاء کے ذریعے ہو، صحیح، زبان کے ذریعے ہو یا دل کے ذریعے ہو، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، تو یہ ہوا شکر۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ شکر کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور تفسیر بیضاوی ہے، اس میں لکھا ہے کہ شکر جو ہے عبادتوں کی اصل ہے، کہ یعنی عبادت جو ہے نا بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی، یہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، یعنی شکر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوگی یہ۔ کمپلیٹ نہیں ہوگی عبادت۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ الحمدللہ بھی کیا جاتا ہے تو یہ بھی شکر میں آ جائے گا۔ بالکل، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی نا، الحمدللہ۔ کہ شکر کی تعریف تو یہ ہے کہ زبان، اعضاء اور دل کے ذریعے تعظیم کرنا۔ اچھا، کچھ راہ خدا میں دے دیا کہ جیسے میرا یہ کام ہو گیا، یہ مجھے اللہ کی یہ نعمت ملی، کچھ صدقہ خیرات اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، تو یہ بھی شکر میں آ جائے گا۔ بالکل، یہ بھی شکر ہی میں آئے گا۔ اچھا، عربی میں نہ کہہ سکے اور اپنی مادری زبان جو بھی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی ہو جائے گا کاؤنٹ؟ یہ بھی ہو جائے گا، بالکل۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مزید کچھ حضور؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کریم اس کا ذکر کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کریم اسے اور عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اس کی ناشکری کرتا ہے، جو اس کی ناشکری کرے گا تو اللہ کریم اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ علمان، علمان۔ اور ناشکری کرنا کیا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا، نافرمانی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، صحیح۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ تعریف کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے احکام پر عمل کریں، مگر بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ ناشکری ہوئی۔ صحیح صحیح، چونکہ ہم اس کائنات میں رہ رہے ہیں نا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بے شک، ہم اس سے باہر تو جا نہیں بے سکتے، تو جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، بے شک، تو ہر حال میں ہمیں شکر تو کرنا ہی ہے، اور ہر حال میں ناشکری سے تو بچنا ہی ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ، پھر اس کی کوئی شرح تفسیر وغیرہ بیان ہوئی ہے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ انوار قرآن اب یہ کمپلیٹ ہونے پر ہے۔ میں خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ مزید اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کوئی کہتے ہیں نا جس کو 1 لائن سینٹنس، تو حضور بالکل اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں تاکہ پھر ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں۔ دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ بندے کو نعمت ملی، صحیح، نعمت پر اس نے شکر ادا کیا نا تو یہ تو ہوا شاکر، ٹھیک ہے، اور اسے کوئی مصیبت پہنچی، کوئی آزمائش ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، اب اگر یہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ کہلائے گا شکور۔ ٹھیک ہے حضور، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاکر تو ہمیں بننا ہی ہے، صحیح، مگر ہمیں جو نا وہ شکور بننا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، ہمارا یہ سیگمنٹ انوار قرآن یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، حدیث پاک کی روشنی۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ خلیفہ امیر علیہ سنت کو حدیث پاک ہمیں سناتے ہیں، پھر اس کا مطلب اور مزید اس کی وضاحت وغیرہ بھی ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سیگمنٹ زبردست ہے کہ حدیث پاک کے ذریعے بھی ہمیں خلیفہ امیر علیہ سنت کچھ سکھائیں گے۔ تو حضور آج کون سی حدیث پاک ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے؟ آج جو وہ حدیث پاک ہے وہ ہے قرآن شریف کے متعلق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یعنی میری امت کے بہترین لوگ، اشراف امتی میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآن اٹھانے والوں سے مراد جو ہے نا، یا تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے حافظ، صحیح، یا یہ کہ علماء کرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ قرآن پاک کے حافظ۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے حافظ جو ہے نا وہ الفاظ کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی الفاظ باقی رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں، صحیح، جبکہ علماء جو ہے وہ جو اس سے مسائل وغیرہ نکالتے ہیں، جو اس کے معنی نکالتے ہیں، تو علماء جو نا یہ معنی و مسائل قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ صوفیہ کرام یہ اسرار رموز قرآنی کے بقا کا ذریعہ ہیں۔ صحیح، اور فرماتے ہیں کہ رات والوں سے مراد جو نا یہ تہجد گزار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور مزید یہ کہ سبحان اللہ، جی، جس شخص میں علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں اس پر خدا کی خاص مہربانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک جو خلیفہ امیر علیہ سنت نے ہمیں سنائی، اس میں قرآن کریم کی عظمت و شان کس طرح بیان ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ قرآن کریم سے متعلق خلیفہ امیر علیہ سنت مزید کچھ ہمیں وضاحت فرمائیں، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کا شوق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ حضور اس کی محبت، شوق کیسے بڑھے قرآن کا دل میں؟ دیکھیں کہ پچھلی کتابیں جی، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی، صحیح، جبکہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچے سے یاد کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ جو نا یہ یقینی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمہ پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، پھر دوسرے یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، عام کتاب کی طرح تو نہیں ہے نا، اس میں بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اچھا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا یہ عبادت ہے، سبحان اللہ اس کو سبحان، دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کیا بات ہے، پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اس پر پھر منہ عمل کر زبانی لیتا ہے۔ پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، دیکھ کے پڑھنا یہ بھی عبادت ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے نا، ماشاء کہ اللہ، چونکہ وہ قرآن کی زیارت بھی کر رہے ہیں کیا بات ہے، پڑھ بھی اور رہے چھو ہیں، بھی رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ ایسی پیاری کتاب ماشاء ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، اور دوسرا ہے کہ ایک رسالہ آپ کو جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں، چونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہ دلوں کو منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ اگر پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، کیا بات ہے، انشاءاللہ الکریم اسے سکون ملے گا، کیا بات ہے، اس کی مصیبت دور ہوگی۔ سبحان اللہ، اگر اس کے حق میں مصیبت دور ہونا نہیں لکھا، یعنی بہتر یہ ہے کہ یہ اس مصیبت میں رہے، تب بھی اسے سکون ملے گا اور صبر ملے گا، صبر مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کا تو کیا کہنا، کیا کہنا۔ اپنے معمولات میں تلاوت قرآن کو شامل کر لیجئے۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ وقت ہونا تو بہت کچھ چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت تلاوت قرآن کے لیے ہو۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم درست قرآن نہیں پڑھ سکتے، کچھ قرآن پڑھنے میں کمی لگتی ہے، تو ایک دفعہ آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیے اور وہاں جا کر جو وہاں اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے اور اپنا قرآن پاک درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی اچھے قاری قرآن کے پاس بیٹھیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ اچھا فزیکل آپ کو نہیں مل سکتا تو فیضان آن لائن اکیڈمی، یہ اسکرین پر چل رہے ہیں نمبرز، اور اس کا QuranTeacher.com یہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے، تو آپ آن لائن ایڈمیشن لے لیجیے۔ اور آن لائن کا تو ایسا ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا کہ جو فیمیلز ہیں، جو خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کو اسلامی بہنیں ہی پڑھاتی ہیں، بچیوں کو، خواتین کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اور مردوں کو مرد پڑھاتے ہیں، اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں۔ تو یوں آپ کی اپنی چوائس کا ٹائم ہوگا، جو آپ کا ٹائم بہتر ہے۔ ویکلی جو چھٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہوگی اس میں، تو قرآن کریم کو سیکھیے، پڑھیے، اس پر عمل کیجئے۔ جیسا کہ خلیفہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب۔ تو کیا کہنے قرآن کی، مصیبتیں، پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، قرآن پڑھیے، رب کا کلام ہے، تو انشاءاللہ سکون ملے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبیلہ ثقیف کے جو ہے نا وہ ایک وفد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر مقرر فرما دیا، امیر ان پر جو ہے نا وہ امیر بنا دیا، ان پر نگران بنا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک جو ہے نا وہ سیکھنے اور اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں جو ہے نا وہ زیادہ حرص رکھتے تھے، ماشاءاللہ، حالانکہ یہ ان سب میں سب سے چھوٹے تھے، کیا بات ہے، مگر قرآن کی محبت، قرآن سیکھنے کا شوق، سبحان اللہ، قرآن کی تعلیم کا شوق اور علم دین سیکھنے کا شوق نے ان کو سب پر مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، اچھا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرداروں کے سردار ہیں، کیا بات ہے، جس سے چاہے سرداری عطا فرمائے اور جس سردار کی چاہے سرداری معزول کر دیں، ان کو سردار سے معزول کر دیں، بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات، ان کو اختیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن ہے، اللہ کریم قرآن کریم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بوائز بچوں کے بھی ہوتے ہیں، گرلز کے بھی ہوتے ہیں، تو اپنے بچیوں کو بھی درست قرآن پڑھائیے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کریم قرآن کے فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ حدیث پاک کی روشنی یہ کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کوئی ہم شعر پڑھتے ہیں اور اس شعر کا کیا معنی ہے، مشکل الفاظ کے، اس کی تشریح کیا ہے، کیونکہ کئی ایسے اشعار ہیں، اور اسپیشلی عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں، یہ عموماً ہم پڑھتے بھی ہیں، جھومتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ایک تعداد ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس وقت کی وہ اردو تھی۔ تو ایک شعر میں ہدایت کی بخشش سے عرض کروں گا اور خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض کروں گا کہ اس کے معنی تشریح وغیرہ ہمیں بتائیں۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر۔ حضور یہ شعر پڑھا، اب اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تھوڑا وضاحت کیجیے گا۔ یہ اصل میں اس میں یہ کہ دیکھیں اس میں جو نا 3 الفاظوں سے گزرے تو یہ تو آسان ہے، جس راہ سے سید والا، سید والا، سید والا کا جو معنی ہے نا یہ ہے عالی مرتبت، یعنی بڑے مرتبے والا، اونچے مرتبے والا۔ صحیح،
تو گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر ہو گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. صحیح. عنبر تو ایک خوشبو ہے، لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. صحیح. عنبر ایک مہنگی ترین خوشبو ہے، اصل و خالص عنبر مہنگا ہے. صحیح. سارا، ایک تو ہم کہتے ہیں بھائی سارا کام میں نے کر لیا، صحیح. یہ سارا پانی پی لیا، صحیح. تو ایک تو وہ سارا ہے. صحیح. تو یہاں جو نا وہ عنبر سارا ہے، یعنی عنبر سارا نہیں ہے، عنبر سارا یعنی خالص عنبر. یہاں سارا سے مراد خالص ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک تو عنبر، وہ بھی خالص عنبر. عنبر جو ہے نا وہ عنبر تو خوشبو ہے، عنبر سارا خالص عنبر. سارا کے معنی جو ہے نا یہ خالص ہے، خالص ہے. ماشاء وہ تمام والا نہیں ہے سارا. یہ کیا بات ہے. چلیں یہ تو آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بتائیں. اب یہ جو شعر ہے کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے یہ؟ دیکھیں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے نا وہ یا تو بعض اوقات جو قرآن پاک کی کسی آیت کی ترجمانی کرتی ہے، سبحان اللہ. سبحان یعنی اعلیٰ اس میں سے کچھ لیتے ہیں، یا یہ کہ بعض اوقات کسی حدیث پاک کی ترجمانی کرتی ہے، یا یہ کہ کسی واقعے کی ترجمانی کرتی ہے، یا یہ کہ کسی معجزے کی جو نا وہ ترجمانی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہاں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نا وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. کون سا معجزہ حضور؟ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ جہاں سے گزرتے نا تو جب گزر جاتے ہیں نا، چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو نا یہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ. خوشبو کی کون سی؟ عنبر. کیا بات ہے. جہاں سے گزرتے وہ جگہ جو نا وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنا ہوتا، ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا، دیکھنا ہے کہ کہاں تشریف لے گئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب یہ کہ یہ خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے. کیا بات ہے. کیونکہ یہاں سے آقا گزرے ہیں تو یہاں پہ خوشبو ہوگی، تو یوں پھر یہ خوشبو کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. کیا بات. مگر اس وقت یہ ماڈرن ٹولز تو آج ہمارے پاس ہیں. بالکل. کون کہاں ہے تو اپنی لوکیشن بھیج دی ہے. بالکل. تو اب اس کو جدید دور میں اگر یوں کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لوکیشن دیکھنی ہو تو یہ تو ماڈرن ٹولز نہیں تھے، لیکن وہ پیاری خوشبو جو عنبر سارا یعنی خالص عنبر سے بھی بڑھ کر تھی. بالکل. تو اس خوشبو کو کیا کہیں گے، فالو کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، سونگھتے تھے. بالکل. اس کے پیچھے پیچھے جا کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کر لیا کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. یہ کیا بات ہے، کیا بات. حضور دیدار پر بات ہوئی ہے، یہ تو خیر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی دیدار ہو جائے، جلوہ دیکھ لیں، زیارت کر لیں. تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات آپ بتائیں کہ یہ آنکھیں جلوہ مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کہ جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں اور دلوں کو پاک کرنا پڑے گا. اللہ پاک رکھنا پڑے گا. اللہ یعنی ان آنکھوں سے جو نا گناہوں کی سیاہی ہٹنی چاہیے، اس دل سے ہماری گناہوں کی سیاہی جو نا یہ ہٹنی چاہیے، اور یہ دل جو نا یہ نیکیوں بھرا ہونا چاہیے، نیکیوں سے بھرپور ہونا چاہیے. ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء جو ہے وہ نیکیوں والے ہونے چاہیے. تو دیکھیں ایک تو یہ کہ خواب میں دیدار مصطفیٰ، جب دیکھیں کہ بروز قیامت ہمیں دیدار الہی تو کرنا ہی ہے. بے شک، بے شک. کیا بات. تمنا ہے نا دیدار الہی کرنے کی، بے شک. کہ جس خالق نے یہ کائنات بنائی تو اس کو دیدار تو کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہ ایسی آنکھیں، ان آنکھوں سے کیسے کریں گے دیدار کہ جس سے ہم اسی کی حرام کردہ چیزوں کو، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، ہم اس کو دیکھیں. اس آنکھ سے کیسے دیدار الہی. تو خیر ہمیں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بدن کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے دل کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے خیالات بھی ستھرے کرنے ہیں. جب یہ ساری چیزیں جب کلیئر ہوں گی نا، پھر انشاءاللہ الکریم دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا. لائن کلیئر ہو جائے گی. لائن کلیئر ہونی چاہیے. تو خلیفہ امیر علیہ سنت نے ایک عمل بتایا تھا، تو آئیے یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. ویسے تو درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں. ایک اس کی یہ بھی برکت ہے کہ بعض اوقات خواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے. آئیے اس حوالے سے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. اگر کوئی شخص ربیع الاول میں یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے
تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویڈیو کلپ جو آپ نے دیکھا تو اس میں ایک الحمدللہ بہترین چیز بتائی گئی، وظیفہ بتایا گیا۔ تو اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی اپلیکیشن بھی ہے، فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، باقاعدہ خلیفہ امیر اہل سنت کے لائیو پروگرام مدنی چینل پر بھی آتے ہیں، ریکارڈڈ بھی آتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں تاکہ سیکھنے کا، سمجھنے کا اور شوق پیدا ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سیگمنٹ اشعار کی تشریح، تو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، خلیفہ امیر اہل سنت نے اس سے متعلق بھی بتایا اور دیدار مصطفیٰ سے متعلق بھی ہماری تربیت فرمائی کہ کس طرح اپنے آپ کو ہم نے رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور وہ ہے آج کی نصیحت۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ خلیفہ امیر اہل سنت کوئی نصیحت فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ حضور آج ہمارے ناظرین کو جو سوشل میڈیا پر ہیں یا مدنی چینل پر ہیں، کیا نصیحت آپ دیں گے؟ کہ میں کیا نصیحت کروں، من آنم کے من دانم۔ سید امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم فرماتے ہیں، جی، اگر تم 10 سال تک بھی خوراک اور کسب معاش کے بغیر رہ سکو تب بھی علم دین حاصل کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ علم دین کا حصول چھوڑنا یعنی علم دین سے منہ موڑنے سے جو ہے نا وہ روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ تو آج جو ہمارے یہاں ایک رونا ہوتا ہے نا، معاشی جی تنگی کا، تنگ دستی کا، جی جی مصیبتوں کا، روزی میں بے برکتی کا، جی جی، تو انہیں چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور چونکہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، صحیح یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صحیح، علم دین حاصل کریں، پھر دیکھیں کہ اپنی روزی میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، امیر سنت جو ہے نا وہ بعض اوقات مدنی چینل پہ بھی اور بعض اوقات مدنی مذاکروں میں چیلنج کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا کوئی ایسا شخص بتا دو کہ جس نے خودکشی کی ہو مگر ہو عالم۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی بالکل، کہ عالم ہو اور خودکشی کی ہو، نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علم حاصل کرنے کا آپ نے فرمایا حضور، یہ ایک نصیحت یا مشورہ یا جو بھی آپ نے یہ عطا فرمایا یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، یعنی آج کے دور میں جو مصروف ترین لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، تو کن کن ذرائع سے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اگر اس کی وضاحت ہو جائے؟ آپ دیکھیے گا اب ایک شخص ہے وہ کاروبار وغیرہ کرتا ہے، وہ کہے میں درس نظامی کروں تو یہ میں کیسے کروں، میں عالم کیسے بنوں؟ صحیح، اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں کہ صرف درس نظامی ہی کرنا اسی کے ذریعے بندہ عالم نہیں بنتا۔ صحیح، بندہ کتابیں پڑھ کے بھی عالم بن سکتا ہے، یعنی مطالعہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، صحیح، علم حاصل کر سکتا ہے، مطالعہ، بیانات۔ صحیح، اب آج کل تو ذرا سوشل میڈیا کے دور تو یہ ویڈیوز کلپ بھی دیکھ سکتا ہے، صحیح، مدنی چینل دیکھ سکتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا جو ہے نا وہ ہے نا پورا پیج، صحیح، فیس بک کا پیج دعوت اسلامی کا، جی ہاں اس کے ذریعے وہ علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح، اسی طرح یوٹیوب جو ہے دعوت اسلامی جی، وہی، صحیح، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں یوں بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے مدنی چینل یہ اگر دیکھتا ہے اس میں دعوت اہل سنت کے دیگر پروگرام یہ سب آتے ہیں، صحیح، تو یوں وہ علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ مدنی قافلوں میں سفر کرے، ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے دیکھے، ہفتہ اور اسلام میں شرکت کرے۔ ماشاء اب کیا ہے کہ اس کو علم دین حاصل بھی ہوگا اور اس کا شوق بھی ملے گا۔ اگر شوق ملا ہوا ہے تو اس کا شوق مزید بڑھے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اور اگر وہ درس نظامی کرنا چاہتا ہے، عالم کورس کرنا چاہتا ہے، فزیکلی نہیں کر پاتا، تو دعوت اسلامی کے ذریعے جب وہ آن لائن کر لے، اللہ، کیا بات ہے، یوں بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے اپنے وقت کے مطابق۔ ماشاء اللہ، اور ہیں بعض اسلامی بھائی کہ جنہوں نے جو نا یہ آن لائن درس نظامی کیا ہے، ماشاء اللہ، پورا دورہ حدیث وغیرہ سب ہوتا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ہے، وقت ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، صحیح، دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ صحیح، کیا اب چونکہ اب ذرا نیٹ وغیرہ ہے تو صحیح، اب یہ جو سہولتیں ہیں یا اسمارٹ دور بولیں جو بھی بولیں، تو دعوت اسلامی جو ہے وہ اس کا اس طرح فائدہ اٹھا رہی ہے یا اس طرح فائدہ پہنچا رہی ہے امت کو۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ کی طرف ہے
اور بڑی پیاری گفتگو خلیفہ امیر علیہ سنت نے فرمائی اور ہماری تربیت کی، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ آخری جو ہماری باتیں تھیں کہ علم حاصل کریں، تو دعوت اسلامی بہت سارے ذرائع جو خلیفہ امیر علیہ سنت نے فرمائے وہ ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، فزیکل بھی اور ڈیجیٹل بھی۔ آپ فزیکل ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں حلقوں میں شرکت کر سکتی ہیں، اور اگر کہیں فزیکل پاسبل نہیں تو آپ ڈیجیٹل آن لائن کنیکٹ ہو جائیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے۔ تو دعوت اسلامی کا ماحول بہت پیارا ہے۔ اپنے بچے ہیں ان کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، وہ قاری قرآن بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، انہیں جامعات المدینہ میں داخل کروائیے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ عالم دین بنیں گے، آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے مفتی اسلام بن جائیں، ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائیں۔ تو دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول بہت پیارا ماحول ہے، بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے اس میں۔ تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔